روس کی جانب سے بھارت کو ایک ایسی پیشکش دی گئی ہے جس نے دنیا بھر کے دفاعی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ جون 2025 کے آغاز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق روس نے بھارت کو اپنا جدید ترین اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ سو-57E فروخت کرنے کی پیشکش کی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ روس اس طیارے کا مکمل سورس کوڈ بھی بھارت کو دینے پر آمادہ ہے۔ یہ پیشکش ایسے وقت پر آئی ہے جب امریکہ بھارت کو F-35 لائٹننگ II طیارہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں روس کی یہ چال ایک بڑی اسٹریٹجک چال سمجھی جا رہی ہے تاکہ وہ بھارت کے دفاعی شعبے میں اپنی جگہ مضبوط رکھ سکے اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روک سکے۔ فائٹر جیٹ کا سورس کوڈ دراصل اس کے اندر موجود سافٹ ویئر کا وہ بنیادی خاکہ ہوتا ہے جو طیارے کے تمام برقیاتی نظام، سینسرز، ہتھیاروں، نیویگیشن، کمیونیکیشن اور پرواز سے متعلق خود کار فیچرز کو کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے انسانی جسم میں دماغ ہر حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، ویسے ہی فائٹر جیٹ کا سورس کوڈ اس کے ہر حصے کو ہدایت دیتا ہے۔ کب کون سا سسٹم آن ہوگا، کون سا سینسر کس وقت متحرک ہوگا، میزائل کس زاویے سے داغا جائے گا، خود کار طور پر ہدف کو لاک کیسے کیا جائے گا، دشمن کو ریڈار لہروں کو کیسے ناکام بنایا جائے گا، اور خطرے کے وقت طیارہ خود فیصلہ لے کر کیا رد عمل دے گا۔ یہ کوڈ بنیادی طور پر مختلف پروگرامنگ زبانوں میں لکھا جاتا ہے اور اسے انتہائی حساس اور خفیہ رکھا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک یا ادارے کو یہ سورس کوڈ حاصل ہو جائے تو وہ طیارے کی مکمل صلاحیتوں کو سمجھ سکتا ہے، اس میں مداخلت کر سکتا ہے یا اس کے نظام کو کمزور کر کے ناکارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ، روس، چین اور دیگر بڑی طاقتیں اپنے فائٹر جیٹ کے سورس کوڈ کسی دوسرے ملک کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، حتیٰ کہ قریبی اتحادیوں کے ساتھ بھی نہیں۔ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک سے فائٹر جیٹ خریدتا ہے تو اسے صرف تیار شدہ نظام ملتا ہے، جیسے ایک بند بکسا جسے کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ نہ اس سافٹ ویئر کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی بہتری لا سکتا ہے، اور نہ اپنے ملک کی ضروریات کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ اگر کبھی اسے طیارے میں نیا میزائل یا سینسر لگانا ہو تو اسے لازماً بنانے والے ملک سے اجازت اور تکنیکی تعاون لینا پڑتا ہے۔ گویا طیارہ آپ کا ہوتا ہے مگر اس کی کنجیاں یعنی کہ اس کی چابیاں کسی اور کے پاس ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی ملک کو فائٹر جیٹ کا سورس کوڈ فراہم کر دیا جائے تو وہ خود مختار ہو جاتا ہے۔ وہ سسٹم کو اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے، نیا سافٹ ویئر لکھ سکتا ہے، اپنی دفاعی صنعت کے دوسرے ہتھیاروں کے ساتھ طیارے کو ہم آہنگ کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے کسی بیرونی ملک کی اجازت کا محتاج نہیں رہنا پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے انجینئرز اور سائنسدانوں کو اس علم کی بنیاد پر نئی نسل کے طیارے بنانے کی تربیت بھی دے سکتا ہے۔ یہ سورس کوڈ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک اس تک رسائی دے دے تو یہ اس کا سب سے قیمتی فوجی راز دوسرے کے ساتھ بانٹنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے روس کی طرف سے بھارت کو سو-57E کے سورس کوڈ کی پیشکش کو عالمی دفاعی صنعت میں ایک غیر معمولی اور تاریخی قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ نے ایک جدید ترین کار خریدی ہے جو خود بخود چلتی ہے، ہر موڑ خود پہچانتی ہے، رفتار خود کنٹرول کرتی ہے، لیکن آپ کو اس کار کا کمپیوٹر سسٹم چھونے یا تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ صرف صارف ہیں، مالک نہیں ہیں۔ مگر اگر آپ کو اس کار کا مکمل سافٹ ویئر اور پروگرامنگ سسٹم دے دیا جائے تو آپ اسے اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، نئے فیچرز ڈال سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ اپنے برانڈ کی کاریں بھی اسی سسٹم پر بنا سکتے ہیں۔ بس یہی فرق ہے فائٹر جیٹ میں سورس کوڈ کی موجودگی اور عدم موجودگی کا۔ یہ صرف ایک تکنیکی فائل نہیں ہے بلکہ مکمل خود مختاری، آزادی، دفاعی ترقی اور تصویراتی طاقت کی چابی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑی طاقتیں اپنے سافٹ ویئر کو خفیہ رکھتی ہیں، اور جو ممالک یہ سورس کوڈ حاصل کر لیں وہ دفاعی دنیا میں ایک نئی سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ بھارت کے لیے یہ سودا ایک نہایت ہی اہم موقع ہو سکتا ہے، کیونکہ چین اور پاکستان کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران اگر بھارت کو اس جدید طیارے تک مکمل رسائی ملتی ہے تو اس کی فضائی قوت میں ایک انقلابی اضافہ ہوگا۔ سو-57E کا سورس کوڈ حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ بھارت طیارے کے سسٹمز کو اپنی مرضی سے تبدیل کر سکے گا، اپنے ہتھیار شامل کر سکے گا اور مرمت دیکھ بھال کے لیے روس پر انحصار کم کر سکے گا۔
दोस्तों Su-57E रूस के 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर Su-57 का एक्सपोर्ट वर्जन है। ये 2 इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाका तैयार है जो दुनिया के जदीद तरीन तैयारों के मुकाबले पर बनाया गया है। इसकी पहली तजर्बाती परवाज़ 2010 में हुई थी और 2020 में ये रूसी फ़ज़ाइया में शामिल किया गया था। इस तैयारी की रफ्तार माक 2 तक पहुँचती है, यानी आवाज़ से 2 गुना तेज़, और इसका जंगी दायरा यानी कि कॉम्बैट रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर है। ये 10 टन तक का वज़न ले जा सकता है, जिसमें फ़ज़ा से फ़िज़ा और फ़िज़ा से ज़मीन तक मार करने वाले हथियार भी शामिल हैं। इसका डिज़ाइन और रेडार जज्ब करने वाला मवाद इसे रेडार पर कम दिखाता है। अगरचे कुछ माहिरीन का कहना है कि ये F-35 जैसे मगरबी तैयारों की निस्बत कम स्टेल्थ रखता है। Su-57E में जदीद तरीन एवियोनिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, जिनमें SH-121 रेडार भी शामिल है जो ऐसा टेक्नोलॉजी पर मबनी है और बेहक वक्त कई अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। इसकी थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स की बदौलत ये हवा में इंतहाई मुश्किल और गैर मुतवक्के मनूवरिंग कर सकता है, जो इसे फ़ज़ाई बढ़तरी के मिशंस में नहायत ही मौसर बनाती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियत भी है और हाइपरसोनिक हथियार जैसे कि किंजहाल मिसाइल के साथ इसका इंतज़ाम भी किया जा सकता है। सोर्स कोड के साथ ये तैयारा हासिल करना, ये बात भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ऐन मुताबिक है, जो मकामी पैदावार और खुद इन्हिसारी को फ़रोग देता है। भारत के लिए जो चीन जैसे जदीद दुश्मन का सामना कर रहा है, जिसके पास J-20 स्टेल्थ तैयार है, और पाकिस्तान जैसे हमसाये के साथ कशीदगी का सामना जो कि अब J-35 भी ले रहा है, इस सतह की खुद मुख्तारी बहुत अहमियत रखती है। Su-57E को भारत की मौजूदा रूसी तैयारों जैसे कि Su-30 MKI के साथ हम आहंग करना आसान होगा, क्योंकि दोनों का सिस्टम रूसी साख्ता है। दोस्तों, रूस और भारत के दरमियान दफ़ाई ताल्लुकात बहुत पुराने और गहरे हैं। आज भी भारत के फ़ौजी हथियारों का 60% हिस्सा रूस से आया हुआ है। भारत ने 2021 में अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदा था। Su-30 MKI जो रूसी Su-30 का भारत के लिए बनाया गया वर्जन है, भारतीय फ़ज़ाइया की रीढ़ की हड्डी है और इसके 260 से ज़ायद यूनिट सर्विस में है। यह पस मंज़र रूस को एक ख़ास फ़ायदा देता है, क्योंकि भारत रूसी सिस्टम से वाकिफ़ है और माजी में रूस काबिल एतमाद शराकतदार रहा है। लेकिन सोर्स कोड की पेशकश पहली बार किसी बड़े मुल्क ने इस सतह पर की है। दफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक रूस की ये पेशकश मगरिब की जानिब से लगाई गई पाबंदियों की वजह से है। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं, जिन्होंने इसके असला बरामद करने की सलाहियत को मुतासिर किया। इसलिए भारत रूस के लिए एक नहायत ही अहम मार्केट बन गया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने F-35 तैयारे का सोर्स कोड आज तक किसी को नहीं दिया, यहाँ तक कि बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे करीबी इत्तेहादी ममालिक को भी मुकम्मल कोड तक रसाई नहीं मिली। F-35 एक नहायत ही जदीद वाहिद इंजन वाला और एक ही नशिस्त वाला लड़ाका तैयार है, जो हवा से हवा, हवा से ज़मीन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे कई मिशन सर अंजाम दे सकता है। इसका रेडार, सेंसर्स और नेटवर्क वारफेयर सलाहियत दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसकी कीमत तकरीबन $110 मिलियन फ़ी यूनिट है, जो भारत जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक बड़ा बोझ हो सकता है। F-35 की एक बड़ी खामी यह है कि इसका मरम्मत और सप्लाई सिस्टम अमेरिका के कंट्रोल में है। भारत जैसे मुल्क के लिए जो खुद इन्हिसारी चाहता है, ये एक मसला हो सकता है। इसके मुकाबले में Su-57E की कीमत कम है, तकरीबन $80 मिलियन फ़ी यूनिट, और इसके साथ मुकम्मल कंट्रोल भी दिया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय फ़ज़ाइया को कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। इसे हिमालय की बुलंदियों, सहराई इलाकों और समंदरी सरहदों पर बेहक वक्त मिशन सर अंजाम देने होते हैं। चीन का J-20 तैयारा और पाकिस्तान का JF-17 जिसमें चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, भारतीय एयरफोर्स के लिए मुसलसल ख़तरा है। भारत के पास राफेल तैयारे भी हैं जो कि फ्रांस से 2016 में ख़रीदे गए थे, और भारत के पास ऐसे 36 तैयारे थे जिनमें से 3 माइनस हो गए। लेकिन भारतीय फ़ज़ाइया की स्क्वाड्रन ताकत सिर्फ 31 है, यानी कि भारत के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन्स हैं, जबकि भारत को ज़रूरत है 42 की। इसलिए नए तैयारों की ख़रीदारी एक तरजीह है। Su-57E की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये रफ्तार और मैनूवरिंग के मैदान में बहुत आगे है, जो हिमालय जैसी दुश्वार गुजार इलाकों में काम आने वाली खसूसियात है। ये रूसी मिसाइलों जैसे R-77 के साथ पहले ही मुताबिकत रखता है, जो भारत के पास पहले से मौजूद हैं। अलबत्ता कुछ माहिरीन का ख्याल है कि Su-57 का स्टेल्थ खसूसियात F-35 के मुकाबले में कमज़ोर है। दोस्तों, अगर भारत रूस के Su-57E के मुआहदे को आगे बढ़ाता है और सोर्स कोड हासिल कर लेता है, तो ये सिर्फ एक हथियार की ख़रीदारी नहीं होगी,
بلکہ بھارت کی ایک نئے دور میں شمولیت ہوگی، ایک ایسا دور جہاں وہ دنیا کے چند گنے چنے ممالک میں شامل ہو جائے گا جنہیں اسٹیلتھ فائٹر کے سافٹ ویئر پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ بھارت اپنے مقامی انجینئرز کے ذریعے سو-57 کو اپنی ضروریت کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک وارفیئر ہو، انفراریڈ سینسرز ہو یا مقامی میزائلوں کا انضمام ہو۔ یہ قدم بھارت کی دفاعی خود کفالت کو ایک نئی سطح پر لے جائے گا۔ لیکن اس فیصلے کے ساتھ کئی خطرات بھی جڑے ہیں۔ روسی ہتھیاروں کا معیار، ان کی فراہمی کی رفتار اور طویل مدت میں ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن جیسے سوالات بھارت کے ذہن میں ضرور ہوں گے۔ مزید یہ کہ یوکرین جنگ کے بعد روس پر عالمی پابندیاں لگ چکی ہیں، جن کے اثرات اس کی دفاعی صنعت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اگر بھارت روسی طیارہ لے بھی لے تو طویل مدت میں اس کی اپ گریڈ یا پرزہ جات کی فراہمی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر بھارت F-35 کی طرف جھکتا ہے تو یہ فیصلہ بھارت کو امریکی دفاعی نیٹ ورک میں مزید گہرائی سے شامل کر دے گا۔ F-35 کی طاقت نہ صرف اس کے سینسرز یا اسٹیلتھ ڈیزائن ہے، بلکہ اس کی نیٹ ورکڈ وارفیئر صلاحیت بھی ہے۔ یہ طیارہ میدان جنگ میں ڈیٹا اکٹھا کر کے زمین اور فضا میں موجود دیگر یونٹس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اور ایک قسم کا کمانڈ سینٹر بن جاتا ہے۔ مگر F-35 کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت اپنی خارجہ پالیسی یا داخلی سیاست کی وجہ سے سپلائی روک سکتا ہے، جیسا کہ ترکی کے ساتھ S-400 کی خریداری پر ہوا۔ بھارت جو غیر جانبدار خارجہ پالیسی پر عمل کرتا ہے اور روس کے ساتھ گہرے دفاعی تعلقات رکھتا ہے، شاید مکمل طور پر امریکی نظام کا حصہ بننے سے ہچکچائے۔ یہاں پر Su-57 کا سورس کوڈ ایک زبردست کارڈ بن کر سامنے آتا ہے۔ اس کوڈ کی مدد سے بھارت اپنے ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئرکرافٹ کی ترقی میں بھی پیش رفت کر سکتا ہے۔ دوستو، فی الحال بھارت نے سرکاری طور پر کسی بھی طیارے کی خریداری کا اعلان نہیں کیا، لیکن دفاعی ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ کے اندر Su-57 کی پیشکش پر اب سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر بھارت روس سے سورس کوڈ کے ساتھ Su-57 حاصل کرتا ہے تو وہ پہلا ملک ہوگا جسے کسی بھی اسٹیلتھ لڑاکا طیارے کا مکمل کنٹرول حاصل ہوگا، اور یہی بات شاید امریکہ کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ آنے والے مہینے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ بھارت کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا وہ مغرب کی جدید ٹیکنالوجی اور اتحاد کو ترجیح دیتا ہے یا روس کی خود مختاری، کم قیمت اور مکمل کنٹرول کی پیشکش کو قبول کرتا ہے؟ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صرف ایک طیارے کی خریداری نہیں بلکہ بھارت کے دفاعی اور سفارتی مستقبل کی ایک نئی سمت متعین کرے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ بھارت کون سا فائٹر جیٹ لے گا، Su-57 یا F-35 لائٹننگ؟ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔